الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کیا کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی مگر یہ کہ بولے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے، دیکھو کیسا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر، اور گم گئی ان سے جو باتیں بناتے تھے۔ مشرکین کا ذکر آیا کہ یہ لوگ کل قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں وہ بت جن کی تم عبادت کرتے تھے، اللہ کے سوا جن کو تم پوجا کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ یہ جھوٹ بولیں گے۔ جو مشرک ہیں کل قیامت میں بھی جھوٹ بولیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ کل قیامت میں شرک کا بہت بڑا وبال ان کو بھگتنا پڑے گا۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر بندہ توبہ نہ کرے، شرک اور کفر یہ دو گناہ ایسے ہیں اگر بندہ بغیر توبہ کے مر جائے، ان سے توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ جو چاہے گا گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک اور کفر کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور یہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ جھوٹ ایسی برائی ہے کہ بندہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہم پرواہ نہیں کرتے، کتنی آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں، کتنی آرام سے سامنے والوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو مسلمان کو دھوکہ دے یا کسی کو بھی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو مسلمان کہلانے والے جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، بہتان بھی لگاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو سوچنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو کیا نام کے مسلمان ہیں، ہم برائیوں کو تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ نہ کوئی مسلمان ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے محفوظ ہے۔ بہت سے کم لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو، لیکن انسان مسلمان اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں کھڑا ہے، اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے۔ تو مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ مشرک کافر کل قیامت میں بھی جھوٹ بولیں گے، یہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا ان کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں جو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جاؤ تو یہ اڑا بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔